بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صرف خوش آمدید کہہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا مسٹر جوشی۔ آپ کے بارے میں کانجی والا نے بتایا تھا کہ آپ کا تعلق پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے ہے اور خاصی بڑی حیثیت کے مالک ہیں آپ، چنانچہ کچھ عملی کام بھی ہو جانا چاہیے۔ اوہو، کانجی والا کے دوستوں کے لیے کچھ کر کے مجھے دلی مسرت ہوگی، جوشی نے جواب دیا۔ تب پھر آپ سے تفصیلی ملاقات ہونی چاہیے۔ ضرور ضرور۔ کہاں مل سکتے ہیں آپ؟ جہاں آپ پسند کریں۔ ویسے فی الوقت تو میں یہاں موجود ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میرا خیال ہے ہم یہاں سے ہٹ کر کوئی جگہ مقرر کر لیں جہاں ہماری اور آپ کی تفصیلی بات ہو۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ جوشی نے پوچھا۔ بہت ہی اہم کام ہے مسٹر جوشی، اتنا اہم کام کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں حاضر خدمت ہوں، جوشی نے جواب دیا اور کانجی والا کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبا دی۔ کافی دیر تک وہ اور گولیور گفتگو کرتے رہے۔ کانجی والا اب ان کے درمیان سے ہٹ گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گولیور نے کانجی والا سے مل کر واپسی کی اجازت چاہی۔ کام ہو گیا تمہارا؟ کانجی والا نے پوچھا۔ ہاں، بہت بہت شکریہ مسٹر کانجی والا، آپ کے اس دوستانہ طرز عمل کو میں یاد رکھوں گا۔ واقعی؟ کانجی والا نے پوچھا۔ ہاں، کسی قسم کی فکر مت کرو، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ دوسرے دن شام کو 4:30 بجے مسٹر جوشی اور گولیور کی ملاقات رینبو ہوٹل میں ہوئی۔ جگہ کا انتخاب پہلے سے کر لیا گیا تھا۔ گولیور ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس وہاں موجود تھا۔ جوشی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تب جوشی نے کہا، ہیلو مسٹر ڈائر۔ اس نے گولیور کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو، یقینی طور پر آپ کی ملاقات مسٹر کانجی والا سے ہوئی ہوگی۔ گولیور نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھ سے ملنے کے بعد آپ نے کانجی والا سے میرے بارے میں پوچھا ہوگا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جوشی نے ہنستے ہوئے کہا، اور کانجی والا نے میرے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا جناب۔ نہیں، البتہ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے سے میری آنکھوں نے خود ہی اس کا جائزہ لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ آپ سے بہت خوفزدہ معلوم ہوتا ہے مسٹر ڈائر۔ بے وقوف آدمی ہے، بلا وجہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا بتایا اس نے آپ کو میرے بارے میں؟ میں نے کہا نا کہ کوئی خاص بات نہیں۔ دیکھیے مسٹر جوشی، میں دوستوں سے دوستی کا قائل ہوں، دوستوں کے درمیان کوئی فریب رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا مسٹر ڈائر کہ وہ بہت کچھ بتا دیتا اگر اسے آپ کا خوف نہ ہوتا، لیکن میری باریک بین نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ وہ آپ سے ڈرا ہوا ہے۔ خیر، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، البتہ مسٹر جوشی مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، اور بغیر کسی تکلف کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے لیے کام کرنے والے فائدے میں رہتے ہیں۔ یہ فائدہ کس نوعیت کا ہوتا ہے مسٹر ڈائر؟ جوشی نے پوچھا۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دولت ہے، اور انسان اگر فائدے کا تصور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف کرنسی آتی ہے۔ چنانچہ میرا کوئی کام کرنے سے قبل صرف اس گفتگو کے لیے آپ یہ قبول فرمائیے۔ گولیور نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر جوشی کے سامنے ڈال دی، اور جوشی کے بدن میں ایک لمحے کے لیے تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ صرف گفتگو کے لیے اتنی بڑی رقم اس کے تصور سے بھی دور کی چیز تھی۔ اس نے گولیور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مسٹر ڈائر، میں آپ کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ قبول فرمائیے۔ شکریہ۔ جوشی نے نوٹ لے کر جیب میں ڈال لیے۔ میں آپ کو صرف چند ہدایات دوں گا، مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہو۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بآسانی وہ کام کر سکیں گے جو میں آپ کو سونپوں گا، اور وہ کام آپ کے دائرہ کار میں ہی ہوگا۔ یہ اور اچھی بات ہے، جوشی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب مجھے کام بتا دیں۔ خلوص دل سے مسٹر جوشی یہ بتائیے کہ کیا آپ میرے لیے تمام کام کرنے کو تیار ہیں؟ جی ہاں، خلوص دل سے، جوشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے ایک معلومات فراہم کریں۔ فرمائیے۔ نواب عزیز الدین کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ نام سنا ہوا ہے۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے، میں نواب صاحب کو جانتا ہوں، ان کے بیٹے سہیل کو بھی۔ ہاں، غالباً ان کے کسی بیٹے کا نام بھی سنا ہے میں نے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں شبہات ہیں۔ کیسے؟
یہی کہ یہ جرائم پیشہ اور بلیک میلر ٹائپ کا آدمی ہے، گولیور نے کہا۔ نواب عزیز الدین کا بیٹا؟ جی ہاں۔ تعجب کی بات ہے مسٹر ڈائر، لیکن آپ کو یہ معلومات کہاں سے فراہم ہوئی؟ جوشی نے پوچھا۔ ذرائع کے بارے میں مت پوچھیے مسٹر جوشی، وہ چیزیں جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا انہیں اپنے تک ہی محدود رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بہت سے ایسے سوالات کے جوابات دینے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ہاں، جہاں آپ مجبور ہوں وہاں میرے پاس سے کچھ حقیر تحائف قبول فرماتے رہا کریں۔ ہو، میں سمجھ رہا ہوں۔ باہر صورت تعجب خیز بات ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواب عزیز الدین خان خود بے حد دولت مند آدمی ہیں۔ سہیل، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ان کا بیٹا ہے، اور میں اس سے اجنبیت کا اظہار یوں کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک اس سے ملاقات نہیں کی، نہ ہی اس خاندان کے بارے میں میری معلومات زیادہ وسیع ہیں، لیکن اگر وہ بلیک میلر ہے تو اسی لیے یہ بات میرے لیے باعث حیرت ہے۔ باہر صورت میری معلومات غلط نہیں ہیں، یہ شخص بلیک میلنگ کرتا ہے اور میں اس کے ایک شکار کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ آپ اگر زیادہ گہرائی میں نہ جائیں مسٹر جوشی تو ایسے کام کر لیں جن سے آپ کو زیادہ معلومات بھی فراہم ہو سکیں۔ ہاں، یقیناً میں تیار ہوں۔ اس کے لیے آپ کو نہایت ذہانت سے کام کرنا ہوگا۔ بے شک۔ تو پھر آپ سیٹھ پونجی والا سے ملاقات کریں۔ سیٹھ پونجی والا؟ ہاں، وہاج الدین پونجی۔ یہ کون ہے؟ جوشی نے پوچھا۔ ایک کاروباری آدمی ہے، برائٹ روڈ پر اس کا دفتر موجود ہے۔ وہاج الدین پونجی والا سہیل کی بلیک میلنگ کا شکار ہے اور ہر ماہ اسے اچھی خاصی رقم ادا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اپنی تصدیق کے لیے سیٹھ پونجی والا سے ملاقات کریں، اور اگر سیٹھ پونجی والا آپ کو کچھ مواد فراہم کر سکے تو میرا خیال ہے آپ سہیل کو بآسانی گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو آپ نواب عزیز الدین کے بیٹے سہیل کو بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار کروانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ نہیں بتائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، جوشی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں مسٹر جوشی کہ آپ اسے گرفتار کریں اور اس طرح اپنی تحویل میں رکھیں کہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اسے رہا کروانا چاہیں تو بآسانی کروا سکیں اور اس میں کوئی قانونی گڑبڑ نہ ہونے پائے، گولیور نے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں مسٹر ڈائر۔ ٹھیک ہے، جوشی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر تفکر کے آثار تھے۔ اس میں کچھ ہیچ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ گولیور نے پوچھا۔ ہاں، صرف ایک۔ وہ کیا؟ یہ کہ عزیز الدین صاحب بذات خود بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے تعلقات مجھ سے بھی اعلیٰ افسران سے ہیں، چنانچہ اس شکل میں ذرا یہ الجھن پیش آ سکتی ہے کہ مجھے اوپر سے احکامات مل سکتے ہیں۔ لیکن مسٹر جوشی، کیا ضروری ہے کہ آپ سہیل کو اس کے گھر سے گرفتار کریں؟ اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ اس کے گھر تک نہ پہنچنے دیں۔ ہاں، دوسرے کسی سٹیج پر ہم اس کی اصلیت بھی پیش کر سکیں گے۔ کوئی ایسا مرحلہ اگر درپیش آ گیا کہ بات اس کے گھر تک پہنچانی پڑے تو پھر ہم اسے ایک مضبوط گرفت میں لے کر اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں مسٹر ڈائر، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، چنانچہ ان معاملات کو آپ ہم پر ہی چھوڑ دیں۔ لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سہیل کے معاملے کو بہت آگے نہ بڑھایا جائے اور معاملات ہماری گرفت میں ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ کام میں جلد ہی کروا لوں گا، لیکن انداز وہی ہونا چاہیے مسٹر جوشی کہ پہلے آپ سیٹھ پونجی والا سے مل لیں اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں اس کی زبان کھلوائیں اور پھر یہ قدم آگے بڑھائیں۔ سیٹھ پونجی والا، جوشی نے پرخیال انداز میں کہا۔ کسی پولیس افسر کی آمد سیٹھ پونجی والا کے لیے تعجب خیز تھی۔ ذرا ڈرپوک قسم کا آدمی تھا، کاروباری تھا، لیکن اپنے کاروبار کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا تھا، کم از کم عام نگاہوں میں۔ درِ پردہ جو کچھ بھی تھا وہ تو تھا ہی۔ باہر صورت اس نے اپنے دفتر میں اس سے قبل کسی پولیس آفیسر کو خوش آمدید نہیں کہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اس نے جوشی کا سرد مہری سے استقبال کیا۔ جوشی نے اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ہاں، اور یقیناً میری آمد پر آپ کو حیرت ہوئی ہوگی مسٹر پونجی والا۔ جی صاحب، اس لیے کہ ہم صاف ستھرے کاروباری لوگ ہیں اور پولیس کی وردی اپنے دفتر میں آتے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ خیر، آپ کا کہنا بھی کسی حد تک درست ہے مسٹر پونجی والا، لیکن میں اس وقت آپ کے خلاف کوئی تحقیقات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ یوں سمجھیں کہ میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ جوشی نے کہا۔ مدد؟ ہاں، مدد۔ کیسی مدد صاحب؟
مسٹر پونجی والا بہت اہم معاملہ ہے، آپ کو پولیس سے سب کچھ صاف صاف کہنا ہوگا۔ میری گفتگو کے دوران آپ اس کا اندازہ کر لیں گے کہ پولیس آپ کے خلاف کوئی عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ صرف آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ کوشش کریں کہ مجھے ان کے صحیح جوابات دیں۔ سوال کیجئے جناب، پونجی والا نے کہا۔ کیا آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ جوشی نے سوال کیا، اور پونجی والا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کے آثار پھیل گئے۔ وہ خاموشی سے جوشی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بھلا مجھے کیوں بلیک میل کیا جاتا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے جس میں کوئی مجھے بلیک میل کرے گا؟ سیٹھ پونجی والا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ پولیس کو صحیح جوابات دیں۔ ارے بابا، تو کیا بلا وجہ ہی یہ بات کہہ دوں کہ کوئی مجھے بلیک میل کر رہا ہے؟ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، پونجی والا نے کسی قدر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں اس بات کا ثبوت مل چکا ہے مسٹر پونجی والا کہ آپ بلیک میلنگ کا شکار ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد حاصل نہ کریں تو پھر پولیس وہ کرے گی جو اس کا اپنا فرض ہوتا ہے۔ کیا فرض ہوتا ہے؟ یہی کہ بلیک میلنگ کا وہ مواد جو پولیس کے ہاتھ لگا ہے آگے بڑھا دیا جائے اور آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جوشی نے اندھیرے میں تیر پھینکا اور پونجی والا کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے پولیس افسر کو دیکھنے لگا اور پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا مقصد ہے کہ پولیس مجھے پھانسنا چاہتی ہے۔ آپ جو بھی سمجھ لیں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آپ کے خلاف پولیس کو بہت ساری معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ مسٹر پونجی والا، میں ذاتی طور پر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اسی شکل میں ممکن تھا کہ آپ پولیس کو اس سلسلے میں صحیح معلومات فراہم کر دیتے۔ مگر میرا مطلب ہے، مگر پونجی والا اب بے حد پریشان نظر آنے لگا تھا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں پونجی والا، ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، سرکاری طور پر بھی اور غیر سرکاری طور پر بھی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بلیک میلنگ سے نجات دلا دی جائے تو آپ پولیس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پولیس کی مدد حاصل نہ کرنا چاہیں تو میری ذاتی مدد اور ذاتی کوششیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ میں اس بلیک میلر سے آپ کو نجات دلا سکتا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ گویا آپ؟ ہاں، صرف ذاتی طور پر، جوشی نے جواب دیا، اور پونجی والا تعجب خیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن اگر میرے خلاف کوئی چیز پولیس کو حاصل ہو چکی ہے تو قانون مجھے کیسے چھوڑے گا؟ سوال درست ہے، لیکن اگر قانون آپ کے ساتھ خود ہی تعاون کرنے پر آمادہ ہو تو؟ جوشی نے پونجی والا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو میں پونجی والا گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، آپ اس بلیک میلر سے خوف زدہ ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ وہ بہت خطرناک ہے، اگر میں نے آپ کو کچھ بتا دیا تو نہ جانے کیا سلوک کرے میرے ساتھ۔ مسٹر پونجی والا، ہم آپ کی پشت پر ہیں، قانون آپ کی مدد کرے گا، اور اگر آپ کسی مجرمانہ کارروائی کے سلسلے میں بلیک میل ہو رہے ہیں تب بھی میں ذاتی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا معاملہ پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم اسے خود ہی ختم کر لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر بلیک میلر؟ میں نے کہا نا، اس بلیک میلر سے آپ کی حفاظت کی جائے گی، جوشی نے کہا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پونجی والا نے کہا، آپ اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں۔ کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس بلیک میلر کو جانتے ہیں؟ ہاں۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام نصیبو ہے۔ نصیبو؟ پولیس آفیسر نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، نصیبو کے نام ہی سے وہ اپنا اس قسم کا کام کرتا ہے۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ اصل نام کیا ہے وہی آپ مجھے بتا دیں۔ سہیل، نواب عزیز الدین کا بیٹا سہیل، پونجی والا نے بتایا، اور پولیس آفیسر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ایک بلیک میلر؟ ہاں، وہ بلیک میلر ہے۔ آپ کو یقین ہے مسٹر پونجی والا؟ ہاں، بالکل یقین ہے، میں اس سے کئی بار مل چکا ہوں۔ وہ نصیبو کے نام سے بدماشوں کی دنیا میں مشہور ہے، عام حالات میں وہ نصیبو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ مجھے تحریری طور پر یہ بات لکھ کر دے سکتے ہیں کیا؟ تحریری طور پر؟ لیکن کیوں؟ دیکھیے مسٹر پونجی والا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ کو میری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ مجھے ایک تحریر دے دیں جس میں یہ تمام تفصیلات لکھ دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ سے یہ معلوم نہیں کروں گا کہ آپ کو کیوں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ بس ایک بلیک میلر پر ہاتھ ڈالنا میرا کام ہے۔ میں خود بھی آپ سے پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔
مجھے اس سلسلے میں کیا پیش کرنا ہوگا؟ پونجی والا نے پوچھا۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، جوشی نے جواب دیا، اور پونجی والا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف پولیس آفیسر ہے، دوسری طرف بلیک میلر۔ وہ پوشیدہ ہے اور آپ ظاہر، لیکن وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے آپ سے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے تو وہ مجھے بدترین سزا دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے اور اس سے آپ کا پورا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ نے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ میں تیار ہوں، پونجی والا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تب پھر آپ ہمیں تحریر لکھ کر دے دیں۔ اور جوشی کے بتائے ہوئے الفاظ میں پونجی والا نے سہیل کے خلاف ایک تحریر لکھ کر اس کے حوالے کر دی۔ پھر اس نے ایک خاص آدمی کو بلا کر کچھ رقم طلب کی اور خاموشی سے جوشی کے حوالے کر دی۔ جوشی نے گنے بغیر وہ رقم جیب میں رکھ لی تھی۔ پھر اس نے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیں پونجی والا، یہ ساری کارروائی اس بلیک میلر کے خلاف ہے، آپ کے خلاف نہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے افسر صاحب، میں آپ پر پورا بھروسہ کر رہا ہوں اور میں نے آپ سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ میں نے کہا نا، آپ بالکل فکر نہ کریں، جوشی نے جواب دیا اور وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ پونجی والا متفکرانہ نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ سہیل کو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ نصیبوں کے نام سے بڑے بڑے بدماش کانپتے تھے۔ سیٹھ پونجی والا خود بھی بے وقوف آدمی نہیں تھا۔ جب سہیل نے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا تو سیٹھ پونجی والا نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ کافی رقم خرچ کر کے اس نے بڑے بڑے بدماشوں کو اس کے پیچھے لگایا تھا، لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد نتیجہ سامنے ہی نکل آیا۔ ان سب بدماشوں نے پونجی والا کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر اس نے نصیبوں کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان حالات میں یہ پولیس افسر نصیبوں پر نہ جانے کس حد تک قابو پا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ جو رقم پولیس افسر کو دی تھی وہ تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اگر بلیک میلر بگڑ گیا تو سیٹھ پونجی والا کے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ جو کچھ اس پر پڑی تھی ناگہانی ہی پڑی تھی۔ بلیک میلر کو اس سلسلے میں آگاہ کر دینا زیادہ مناسب ہوگا کہ کہیں یوں نہ ہو کہ پولیس افسر اس پر حاوی نہ ہو پائے اور بلیک میلر اس کی گردن پکڑ لے۔ چنانچہ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ اس میں بلیک میلر کا نمبر لکھا ہوا تھا جو اس نے خصوصی اوقات میں رابطہ قائم کرنے کے لیے دیا تھا۔ چند لمحات کے بعد پونجی والا نے ایک ٹیلی فون پر وہ نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ کون ہے اے بھیا؟ دوسری طرف سے لہکدار آواز سنائی دی۔ نصیبوں سے ملنا ہے۔ اے نصیبو بھیا تو یہاں موجود نہیں، مجھ سے کہہ دو جو کچھ کہنا ہے۔ عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ سنو، نصیبو ہی سے کام ہے، اگر اس سے رابطہ قائم ہو سکے تو اس سے کہو کہ سیٹھ پونجی والا سے گفتگو کرے۔ اچھا بھیا، کہہ دیں گے۔ اے لو، وہ نصیبو بھیا آ گئے، چلو تم خود ہی بات کر لو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحات کے بعد ٹیلی فون پر سہیل کی آواز سنائی دی۔ سیٹھ پونجی والا، ہاں میں ہی بول رہا ہوں نصیبو بھائی، کیا بات ہے؟ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے نصیبو بھائی، بڑی عجیب و غریب گڑبڑ۔ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ایک پولیس افسر نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ کس سلسلے میں؟ تمہارے سلسلے میں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز بالکل پرسکون تھی۔ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ کیسی معلومات؟ نصیبو بھیا دیکھو، میں نے ہمیشہ تم سے تعاون کیا ہے، لیکن میں ذرا امن پسند آدمی ہوں، پولیس وغیرہ کے جھگڑے سے بھاگنے والا۔ تمہیں اس بات کا علم ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا اور پونجی والا نے خود کو سنبھال کر کہا، بھیا وہ پولیس افسر میرے سر پر پہنچ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اچھا پھر؟ میں نے اس سے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس نے کہا کہ وہ سارا مواد اس کے ہاتھ لگ چکا ہے جس سے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نصیبو بھیا، کیا تم یقین کرو گے کہ اس بات پر کہ اس نے تمہارا نام لیا کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ پولیس افسر کا نام جوشی بتایا تھا اس نے، کارڈ پر بھی یہی نام تھا، بلکہ کارڈ میرے ہی پاس چھوڑ گیا ہے وہ۔ اچھا تو پھر؟ بس بھیا اس نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور بالآخر مجھ سے اگلوا ہی لیا۔ گڈ، اور تم نے اگل دیا پونجی والا؟
ہاں بھیا، میں یقین کرو میں انتہائی مجبور ہو گیا تھا۔ خیر، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم کس طرح مجبور ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے تمہارے خلاف مجھ سے ایک تحریر لے لی۔ تحریر میں کیا لکھا تھا؟ سہیل نے پوچھا اور پونجی والا نے وہ تمام متن اسے سنا دیا۔ اس طرح تو سیٹھ پونجی والا، تم نے اپنے اور میرے دونوں کے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ بھیا یقین کرو میں بالکل مجبور ہو گیا تھا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں خاموش ہو جاتا۔ میرا مقصد ہے کہ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی بات بتاتا تو میں اس کے بارے میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ تمہیں آگاہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے اور میں تم سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر تم اسے میری غلطی سمجھتے ہو تو پھر جیسے تمہاری مرضی۔ دلیل معقول ہے پونجی والا، لیکن یہ پولیس آفیسر میرے پیچھے لگا کیسے؟ نصیبو بھیا مجھے بالکل نہیں معلوم، پونجی والا نے نصیبو سے کہا۔ ٹھیک ہے پونجی والا، تم نے مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا، اس سے میں نے تمہاری اس دلیل کو تسلیم کر لیا کہ تمہیں مجبور کیا گیا تھا۔ تم بالکل مطمئن رہو، میری طرف سے تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، کیونکہ میں انسان کی مجبوریاں سمجھتا ہوں۔ واقعی؟ پونجی والا کا منہ خوشی سے کھل گیا۔ ہاں پونجی والا، بعض اوقات حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں نصیبو بھیا، بس میں نے تمہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا اور میرا اپنا فرض پورا ہو گیا۔ پولیس افسر تم سے دوبارہ کب ملاقات کرے گا؟ میں نہیں جانتا، وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ گیا ہے، بس اس نے یہی کہا ہے کہ وہ مجھے اس بلیک میلر سے نجات دلانے کی کوشش کرے گا۔ جوشی نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ ہاں، میں کارڈ کی تحریر دہراتا ہوں، اگر تم چاہو تو کارڈ بھی تمہارے پاس پہنچا دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اس کی تفصیل مجھے بتا دو، سہیل نے کہا، اور پونجی والا نے پولیس افسر کے کارڈ سے تحریر پڑھ کر اسے سنا دی۔ اور کوئی خاص بات تو نہیں پونجی والا؟ نہیں بھیا، بس اتنا ہی بتانا تھا۔ دوسری طرف سے جواب ملا اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔ پونجی والا رسیور رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ رقم تو گئی ہی تھی، لیکن اس طرح اسے تھوڑا سا سکون حاصل ہو گیا تھا۔ پولیس سے بھی نہیں ٹکرا سکتا تھا، اور پھر جیسا کہ پولیس افسر نے کہا کہ بلیک میلنگ کا مواد بھی اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ پونجی والا دونوں میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن نصیبوں کو ٹیلی فون کرنے سے اسے خاصا سکون ملا تھا، خاص طور سے اس لیے کہ نصیبوں نے اس کی مجبوری قبول کر لی تھی۔ اگر نصیبوں کے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کم از کم وہ نصیبوں سے محفوظ ہے۔ اب باقی رہا نصیبوں اور پولیس کا مسئلہ، تو دونوں آپس میں نمٹ لیں گے۔ پونجی والا غم و اندوہ کے عالم میں کرسی کی پشت سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ یہ بلیک میلنگ اس کے لیے سہانے روح تھی، لیکن بہر صورت زندگی بچانے کے لیے انسان کو نہ جانے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ نور جہاں سے مسلسل ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ اس نے عالم پناہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ جہانگیر ہی ہے، مغل شہنشاہ جہانگیر۔ کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے نور جہاں نے جن کی روح سے عالم پناہ کے کلاسیکل ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وقت بعض اوقات اپنی شبیہات چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ آواگون کے قائل تو نہیں تھے، لیکن نور جہاں کے دلائل نے انہیں اس بات پر یقین کرنے پر آمادہ کر لیا تھا کہ در حقیقت وہ موجودہ دور کے جہانگیر ہیں۔ عالم پناہ کے انداز میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ صوفیہ تنویر کی بنسبت واقعی بہت تیز نکلی۔ اس نے ایسا رنگ جمایا تھا عالم پناہ پر کہ عالم پناہ کی سٹی گم ہو کر رہ گئی۔ وہ زیادہ چرب زبان تھی اور اپنے کام میں بے حد مشتاق۔ عالم پناہ کو جہانگیر ثابت کرنے کے لیے اسے بہت سی مشکلوں سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ بآسانی تمام مراحل طے کر گئی تھی، اور اب عالم پناہ کے انداز میں ایک عجیب سی نخوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ نور جہاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں گلاب کی کلی تھی، لباس گو عام ہی تھا لیکن انداز میں شہزادوں کی سی شان تھی۔ دفعتاً انہوں نے چونک کر پوچھا، نور جہاں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں عالم پناہ۔ نور جہاں نے پیار بھرے انداز میں کہا، میرا مطلب ہے کیا ہم شہنشاہ بن چکے ہیں؟ ابھی نہیں۔ ابھی کہاں، ابھی تو آپ شہزادہ ہیں، شہنشاہ بننے میں کچھ وقت باقی ہے۔ ویسے بات بڑی تعجب خیز ہے نور جہاں۔ کون سی بات عالم پناہ؟ تمہاری موجودگی اور تمہارے دلائل یہ بات تو ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی ہم ٹھہرے ہوئے وقت سے باہر آئے ہیں، لیکن موجودہ حالات ہمیں الجھا دیتے ہیں۔ وہ کیا عالم پناہ؟ بھائی تم دیکھو نا، یہ عمارت نواب عزیز الدین خان صاحب کی ہے، اور ہمارے پھوپھا جان نواب تمیز الدین خان صاحب نہایت سخت گیر فطرت کے مالک ہیں۔ انہیں ہم جلال الدین اکبر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حالات بے حد خراب ہیں۔
اب تم دیکھو کہ ہمیں تخت شاہی نہیں مل سکتا، اکبر کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور مغلیہ حکومت کبھی کی ختم ہو چکی ہے، تو اس موجودہ ماحول میں ہم اپنی حیثیت کیسے برقرار رکھ سکیں گے؟ شہزادہ حضور، صورتحال ذرا مختلف ہے، نور جہاں نے کہا، اور عالم پناہ چونک پڑے۔ کیا مطلب یہ کہ حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، ریاستیں چھن چکی ہیں، مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے، لیکن ہماری محبت زندہ ہے، اور یہ ہماری محبت ہی ہے جو ابدی اور لازوال ہے۔ تاریخ فنا ہو جاتی ہے شہزادہ حضور، لیکن محبت فنا نہیں ہوتی۔ شہنشاہیت کے قصے لا تعداد ہوتے ہیں، محبت کا قصہ صرف ایک ہوتا ہے، اور محبت کی داستان ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ چنانچہ آپ حکومتوں کو ذہن میں نہ لائیے، شہنشاہوں کا جلال اور طرز حکومت یاد مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ محبت کے راستے تلاش کریں گے تو وہ آج بھی آپ کو اسی انداز میں ملیں گے۔ ان راستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نور جہاں نے جواب دیا، اور عالم پناہ گردن ہلانے لگے۔ واقعی اس حد تک یہ بات قابل قبول تھی کہ دور ختم ہو گیا ہے، حکومت تبدیل ہو گئی ہے، ریاستیں چھن چکی ہیں، اور جمہوری طرز حکومت قائم ہے۔ نواب عزیز الدین خان کی کوٹھی جوں کی توں موجود ہے، بس محبت ویسی ہی ہے جیسے پہلے کبھی تھی، اور یہ صرف محبت ہی ہے جو نور جہاں کو ان قدیم وادیوں سے یہاں گھسیٹ لائی، اور جہانگیر یہاں موجود ہے۔ چند ساتھ خاموشی رہی، پھر نور جہاں کہنے لگی، لیکن عالم پناہ، آپ کا اپنا مقام وہی ہے، آپ کا عدل و انصاف جوں کا توں جاری ہے، انسان اپنی فطرت میں کبھی نہیں مرتا، جو کچھ آپ کی ذات سے منسوب ہے وہ آپ کی ذات میں آج بھی جوں کا توں موجود ہے، البتہ اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو گنجائش نکال سکتے ہیں، نور جہاں نے کہا۔ کیا مطلب؟ کوٹھی کا دوسرا حصہ بالکل ویران پڑا ہوا ہے۔ وہ حصہ؟ ہاں یقیناً، شاید وہاں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو آپ ہی بتائیے۔ میں نہیں جانتا، ویسے ایک بار میں وہاں بند ہو چکا ہوں۔ کیوں عالم پناہ؟ بس کچھ لوگوں کی شرارت تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا اس میں۔ خیر، تو آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ ہاں، تو پھر ہم اپنی قدیم زندگی کی صحیح تصویر وہیں کیوں نہ دیکھ لیں؟ میں نہیں سمجھا نور جہاں۔ پائیں باغ کے اس حصے میں ہماری ملاقاتیں مشکوک بھی ہو سکتی ہیں، کسی کی بھی نگاہ ہم پر پڑ سکتی ہے۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں تو ایسی ہی جگہیں پسند ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم وہاں بندوبست کر لیتے ہیں، عالم پناہ نے کہا۔ کیا بندوبست کریں گے آپ؟ جو تم کہو۔ وہی ماحول ہونا چاہیے، وہی انداز ہونا چاہیے، ایک زنجیر عدل ہو جو لٹکی ہو اور اسے فریادی بجا کر ہم تک پہنچے۔ میرا دل آپ کو اسی انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر لباس کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے عالم پناہ کہ آپ اپنے لیے ایک شاہی لباس تیار کروا لیں؟ شاہی لباس؟ جہانگیر عالم پناہ نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا آپ ایسے ہی کلاش ہو چکے ہیں؟ ارے نہیں، پیسے تو ہمارے پاس بہت ہیں، مگر شاہی لباس کون تیار کرے گا؟ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آج کل یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لا تعداد ڈراموں اور فلموں کے لیے ایسے لباس تیار ہوتے ہیں، ان کی دکانیں ضرور ہوں گی، آپ وہاں سے اپنے لیے کوئی شاہی لباس تیار کروا سکتے ہیں۔ اب مجھے دیکھیے نا، میں اپنے اس قدیم لباس میں آپ کے سامنے آئی ہوں، لیکن آپ جدید جہانگیر معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تو پھر کب تک انتظام کر لیں گے لباس کا؟ 2-4 دن تک میں خود اس کی تلاش میں جاؤں گا اور یقیناً کوئی انتظام کر لوں گا، لیکن یہ زنجیر عدل والا مسئلہ کیا ہوگا؟ عالم پناہ نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے عالم پناہ، آپ اگر چاہیں تو اس کو بھی بآسانی کر سکتے ہیں، مگر اس زنجیر کا ہوگا کیا؟ بس مجھے یوں ہی محسوس ہوگا جیسے میرا دور پھر سے زندہ ہو گیا، نور جہاں نے جواب دیا۔ کوئی فریادی تو وہاں نہیں آئے گا، عالم پناہ بولے۔ ممکن ہے آ ہی جائے، اور اگر نہ بھی آئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو جس روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ روپ تو میرے سامنے ہوگا، نور جہاں نے کہا، اور عالم پناہ سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری اس خواہش کی تکمیل بھی یقیناً کروں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ بیچارے عالم پناہ عجیب سی کیفیات کا شکار تھے، ان کا ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا رہتا تھا۔ جب تک نور جہاں کے ساتھ رہتے ان کا ذہن قدیم مغلیہ فضاؤں میں بھٹکتا رہتا، وہ اپنے اندر ایک خاص تمکنت، ایک خاص غرور محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ تخت شاہی پر بیٹھ جائیں اور ان کے سامنے لاتعداد خدام ہوں جو ان کے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہیں۔ نور جہاں کے لیے وہ نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہتے تھے،
ان کی فطرت یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ در حقیقت وہ قدیم ہندوستان کی روایتوں سے بے حد متاثر تھے۔ افریقہ میں رہ کر بھی ایشیا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پڑھتے اور سنتے رہتے تھے۔ انہوں نے بار بار خود کو ایشیا کی قدیم روایتوں کا ہیرو پایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا لباس، ان کی چال ڈھال اور شکل و صورت پر ایشیائی انداز زیادہ غالب تھا، جبکہ شیکی ان کے برعکس تھا۔ لیکن موجودہ ڈرامہ ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ ان کی دبی ہوئی خواہش کو ہوا ملی تھی، جنہیں شاید دوسرے انداز میں کبھی نہ ابھرنے کا موقع ملتا۔ اب ان کی چال ڈھال میں بھی ایک عجیب سا غرور پیدا ہو گیا تھا۔ صفدر، تنویر اور دوسری چنڈال چوکڑی نے عام حالات میں بھی اسی طرح چلتے پھرتے دیکھا اور انہیں ہنسی دبانا مشکل ہو جاتی۔ ویسے ابھی تک کسی نے عالم پناہ کو نہیں چھیڑا تھا۔ وہ انہیں تمام کام مکمل کر لینے دینا چاہتے تھے جو پروگرام میں شامل تھے۔ اس کے بعد عالم پناہ سے تفریح لی جاتی۔